4 بیواؤں کی مدد کرا دیتے. تو اگر آپ نے کہا ذکر امام حسین کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ذکر کرنے کے لیے اتنا خرچے کی ضرورت کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتابوں کا زمانہ ہے. اگر آپ نے لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے تو یہ بتانے کے لیے تو اور بھی راستے ہیں. اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ لوگ گھروں سے اٹھ کے آئیں، ٹائم نکالیں، گھنٹوں کے گھنٹوں فرش عزا پہ بیٹھیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کربلا میں ایک امام تھے اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس پہ اتنا خرچہ کیا جائے کہ صرف 10 دنوں میں 4 ارب سے زیادہ پاکستانی روپیز میں شیعہ خرچ کرتے ہیں کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کربلا میں کوئی امام تھے اور آئے تھے اور شہید ہو گئے. کیا واقعاً ہم فرش عزا پہ بولا کہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے؟ مجلس کا اثر صرف یہ ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے تھے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اب انہی کے بچے سنیما بھی جاتے ہیں، 2 گھنٹے کی فلمیں دیکھ کے آتے ہیں. ایک سنیما کو بنانے میں کتنے کروڑ لگتے ہیں؟ پاکستان میں ایک سنیما بنایا 1.5 ارب روپیہ خرچہ ہوا اس پہ. اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھیا سنیما بناتے ہو کروڑوں لگاتے ہو. کئی گویے ایسے اسلام آباد میں، کئی سنگر یہاں پہ کنسرٹ کرتے ہیں، ایک کنسرٹ پہ کروڑوں روپے لگایا جاتا ہے. بچے جا رہے ہیں، بچیاں جا رہی ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ اس کنسرٹ پہ خرچہ لگانے سے بہتر تھا ایک اسکول بنا دیتے، 4 لوگوں کی شادیاں کرا دیتے. ایک سنیما بنانے سے اچھا تھا کہ آپ 4 جوانوں کے مسائل کو حل کر دیتے. تیسرا سوال یہ کہ وہ جوان، وہ بچیاں، وہ نسلیں جو ایک کنسرٹ یا ایک سنیما میں جاتی ہیں 2 گھنٹہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ وہ جوان جو کسی ناچنے والے اور گانے والے کے گانوں کو سن کے 1.5 گھنٹہ پیسہ خرچ کر کے واپس نکلتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ اور یہ جوان جو مجلس حسین میں آتا ہے 1.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور جب یہ باہر نکلتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ جو امام حسین نے کیا، جو سب سے مشکل ترین کارنامہ ہے. بلڈنگز آپ بنا سکتے ہو، محلے آپ بنا سکتے ہو، ملک کے روڈ آپ بنا سکتے ہو، پلیں آپ بنا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. امریکہ اس سے اچھی پلیں بنا دے گا، یورپ اس سے اچھے روڈ بنا دے گا. جو کام امام حسین کرتے ہیں، حسین روڈ نہیں، حسین انسان بناتے ہیں. دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان بنانا، دنیا کا آسان ترین کام ہے بلڈنگز بنانا. ابا عبداللہ انسان بناتے ہیں. بتاؤ وہ کون سا کارخانہ ہے جو سلمان بناتا ہے؟ وہ دنیا کا کون سا کارخانہ ہے جو حبیب ابن مظاہر بناتا ہے؟ وہ دنیا کا کون سا کارخانہ ہے جو ہور بناتا ہے؟ فرمایا یہاں 2 کارخانے ہیں، ایک کارخانہ شمر بنا رہا ہے، دوسرا کارخانہ ہور بنا رہا ہے. تو وہ کارخانے جو نسلوں کو بگاڑتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. سارے اعتراضات کس پر ہوتے ہیں؟ امام حسین کی مجلس پہ ہوتے ہیں. اب آؤ مجلس ابا عبداللہ اور امام حسین کی مجلس صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف لوگوں کو بتائیں کہ مولا شہید ہو گئے. اثر مجلس کیا ہے؟ وہ معاشرے جن میں مجلسیں ہوتی ہیں اور وہ معاشرے جن میں مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کو کمپیئر کریں. وہ نسلیں جو مجلسوں میں آتی ہیں اور وہ نسلیں جو مجلسوں میں نہیں آتی، دونوں نسلوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں. تو میں نے کسی جگہ پہ مثال دی تھی اور میں نے کہا پہلے زمانے میں مشکل تھا اس کو جاننا، آج کے زمانے میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ 2 معاشروں کے فرق کو آپس میں دیکھ لو. مسلمان کتنے ممالک ہیں؟ 40 سے زیادہ ملک ہیں. نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، عمرہ حج و زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، عمرہ حج و زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسلام کے دشمن کے مقابلے میں لڑنے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے. اور آج کے معاشرے میں اگر کوئی یہ ہمت کرتا ہے تو وہی معاشرہ ہمت کرتا ہے جس معاشرے میں حسین کی مجلسیں کرائی جاتی ہیں. آج ہر مسلمان نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کے مقابلے میں کون کھڑے ہوئے؟ جو علی بن ابی طالب کو مانتے ہیں. تو سوال ہے ان کے بچوں کے اندر ہمت کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے نہ علی سنا. معاشرہ ہوتا ہے نا، ہم نے مائیں بچوں کو گود میں لے کر آتی ہیں اور انہیں علی اصغر سناتی ہیں، انہیں اکبر کی شجاعت بتاتی ہیں، انہیں قاسم کی جنگ دکھاتی ہیں.
تو یہاں کے بچے جو مجلس حسین میں آتے ہیں ان کے دلوں سے خوف کو نکالا جاتا ہے، شجاعت کے بھرم کو بھرا جاتا ہے۔ جس سماج میں عاشورہ ہے وہ معاشرہ بہادر بنتا ہے، وہ وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں لڑنے کی ہمت بھی رکھتا ہے، جرت بھی رکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو، وہ چاہے عراق کا شیعہ ہو، وہ چاہے 12 امام والا ہو یا 4 امام والا ہو، کیونکہ 12 والے کے پاس بھی حسین ہے، 4 والے کے پاس بھی حسین ہے۔ یہ نسلوں کی تربیت مجلس اذاں صرف تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہے، ایک معاشرہ بنانے کے لیے ہے، ایک نسل بنانے کے لیے ہے۔ یہ فرش اذاں پہ آئے گا، سنے گا۔ آج کسی بھی شیعہ مجلس میں چلے جائیں، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، اسے کھڑے کر دو، اے میرے لال یہ بتا یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ کسی بھی شیعہ معاشرے سے کوئی بچہ اٹھا لیں، اس سے پوچھیں کہ یزید قابل لعنت ہے کہ نہیں، آپ پوچھو گے وہ بھیج کے بتائے گا کہ یہ شخص ہے ہی قابل لعنت۔ لیکن آپ چلے جائیے بڑے بڑے مدرسوں میں، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس۔ اسی اسلام آباد میں ایک مفتی ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں، اس کا انٹرویو انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ یزید نے ظلم کیا کہ کیا، امام حسین کے ساتھ زیادتی کی کہ سر کاٹنا چاہیے تھا کہ نہیں، کہ فرزند رسول کے ساتھ اتنا ظلم کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، سب کچھ مانتا کیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، کہ جناب پھر یزید پہ لعنت بھیجیں۔ یہ تو کہا اس معاملے میں ہم ذرا خاموش ہیں، ہم ذرا چپ ہیں۔ تو مفتی اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی لعنت کو سمجھ نہیں پایا۔ یہ فرش عزا ہے جس نے بچے بچے کو سمجھا دیا کہ ظالم پہ لعنت بھیجی جاتی ہے اور مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجلس عزا ذہن بناتی ہے، مجلس عزا نسل بناتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ 5 منٹ کے لیے گریا ہوا اور ماتم کیا اور گھروں میں چلے گئے، نہیں، اثر مجلس عزا یہ ہے کہ جن گھروں میں، جن معاشروں میں امام حسین کا پیغام جاتا ہے تو ان بچوں کے ذہن میں شعور پیدا ہوتا ہے، ظالم اور مظلوم کی تفریق کا پتہ چلتا ہے، پیغام امام حسین اور ہدف ابا عبداللہ کا پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تو کس لیے بڑی قربانی دی۔ فرماتے ہیں خرج تو میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کی امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یہ اسلام کی نشانیوں کو بھول چکے ہیں، بدعتیں عام ہو گئی ہیں، نبی کی سنت کی کمپلیٹلی انہوں نے بھلا چکے ہیں۔ فرمایا میں ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ جس معاشرے میں صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں پڑھا دیا جائے، جس معاشرے میں جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی جائے اور پورے لوگ خاموش رہیں۔ فرمایا حسینیت خاموشی کا نام نہیں، صدا کو بلند کرنے کا نام ہے، حسینیت شعور کی بیداری کا نام ہے۔ دیکھیے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ذہن سازی۔ امام حسین کی جنگ فکر یزید کے ساتھ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل ہو، ایران ہو، جنگیں جو ہو رہی ہیں یہ بلڈنگوں کی جنگیں نہیں ہیں کہ آپ اس پہ خوش ہوں گے ایک میزائل لگا 10 بلڈنگیں گر گئیں، نہیں، وہ اس سے اور اچھی بلڈنگ بنا سکتا ہے، پیسہ اتنا ہے ان کے پاس۔ آپ 10 بار بھی پورا اسرائیل کو ملیامیٹ کر دیں وہ 100 بار اس سے اچھا بنا دے گا۔ بلڈنگز بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جنگ فکر کی جنگ ہے۔ آئیڈیالوجی آف امیر المؤمنین، فکر علی ابن ابی طالب، فکر حسن ابن علی، فکر حسین ابن علی کیا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے رہنا۔ دکھ اس کو یہ نہیں کہ میری بلڈنگز گری، دکھ اس کو یہ ہے کہ شیعوں نے میرا غرور مٹی میں ملا دیا۔ یزید کو تکلیف کیا تھی کہ تخت پہ بیٹھا ہے، فوجیں ہیں، سب کچھ ہیں، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، لیکن پھر بھی امام اسے کیا کر رہے ہیں؟ للکار رہے ہیں۔ سیدہ زینب خاتون ہوتے ہوئے یزید کو اس کے سامنے اسے کیا کر رہی ہیں؟ للکار رہی ہیں۔ کسی کے غرور کو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ابرہا خود کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے لشکر، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ تو جتنا بڑا ہوگا میں تجھے ذلیل کرنے کے لیے اتنے چھوٹے سے ماروں گا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے تیتر جتنے پرندے بھیجے، ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھروں نے ان ہاتھیوں کو واصل کر دیا اور دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا اللہ کی سنت ہے کہ دشمن جتنا بڑا ہو اسے چھوٹی چیزوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اب بچوں کے ذہنوں میں، اسکولوں میں ایک فکر بنائی جاتی ہے۔ دیکھو فکر اگر بن گئی بچپن سے تو پھر آپ جب بڑے ہوگے پوری زندگی اس کی ہمت نہیں کرو گے۔ مثلا بعض جگہوں پہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے تھے بھوت بنگلہ، مثلا، یا جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو جب انگریز آئے اسپیشلی گلگت بلتستان میں جنوں کا بڑا تصور ہے،
شروع میں ہمارے اساتذہ بتاتے جب گئے تو کہا ایک پہاڑ تھا کوئی بندہ وہاں نہیں جاتا تھا. کہ کیوں نہیں جا رہے؟ کہ یہاں جنات ہیں. ذہن بنا دیا بچپن سے. اب اسے کہا یہاں جن ہے تو کہتے ہیں 15 سال گزر گئے 10 سال گزر گئے ہم کبھی بھی اس طرف گئے نہیں کیونکہ ذہن بنا دیا ادھر کیا ہے جن ہے. بعد میں پتا چلا کہ انگریز کمپنیاں آئی تھیں کسی غار سے سونا نکلا تھا. اب پھر سردیاں آتی تھیں برف باری ہوتی تھی انہوں نے جانا ہوتا تھا تو ان کو یہ تھا کہیں یہ لوگ آ نہ جائیں سونا نکال کے لے نہ جائیں. تو ان کو بولا یہاں کیا ہے جن ہے تو کوئی بندہ جاتا ہی نہیں تھا. ذہن بچپن سے بنایا جاتا ہے. آج ملکوں کو دیکھ لیں ہر نسل کو ہر بچے کو بتا دیا کہ امریکہ کیا ہے سپر پاور کی ٹرانسلیشن کیا ہے سپر سب سے زیادہ پاور طاقت مطلب اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. اور یہاں ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اللہ سے زیادہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ اللہ کے علاوہ ہمارے وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے. اور بچوں کا ذہن کیا بنا دیا مطلب پوری دنیا کے بچوں کا ذہن بنا دیا کہ جناب یہ کیا ہے سپر بھی ہے اور سب سے زیادہ پاور بھی ہے. اب جب ذہن بن گیا یہ بچہ کل فورسز میں بھی جائے گا یہ بچہ کل پولیس میں بھی جائے گا یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر بھی جائے گا اگر اس کے ملک پہ حملہ ہوا ایک عام سا باشندہ بھی ہے. لیکن کیونکہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جناب کیا ہے سپر پاور ہے تو یہ کبھی بھی اپنے ذہن میں اس سے لڑنے کا سوچے گا ہی نہیں کیونکہ پہلے سے یہ ایکسیپٹ کر چکا ہے اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیا ہے طاقت ہے. تو جن معاشروں نے یہ فکر بنائی کہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے وہ معاشرے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی. لیکن ایک فکر علی ابن ابی طالب ہے کہ سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے پروردگار عالم کے پاس ہے. جنگ خیبر ہوئی جنگ خندق ہوئی عمرو بن عبدوت جب خندق کے اندر آیا تو رسول کو للکار کے کہنے لگا کہ ہے کوئی تمہارے پاس بہادر تو اسے میری طرف بھیجو. تو اس زمانے کے مسلمانوں کی بھی ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ عمرو بن عبدوت کیا ہے سپر پاور ہے بھائی اس کے مقابلے میں نہیں جانا. رسول سخت سے سخت جملے کہہ رہے من لہذا القلب کون ہے جو اس بدبخت کتے کا منہ بند کرے. ہاں لیکن سارے مسلمان بیٹھے ہیں سارے صحابی بیٹھے ہیں کوئی اٹھنے کی کرتا بھی تھا تو پیچھے سے دوسرا بولتا تھا کہ اس کے مقابلے میں نہ جانا یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے یہ ایک دن میں اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ اٹھنا چاہتے تھے پر کیونکہ ذہن بنے ہوئے تھے کہ بڑا طاقتور ہے اٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو وہاں پر بھی کون اٹھے علی ابن ابی طالب اٹھے حیدر کرار اٹھے کہ علی کے نزدیک کوئی سپر پاور نہیں ہے اگر ہے کوئی طاقت تو پروردگار عالم کی طاقت ہے. تو کل بھی علی دشمنوں کے مقابلے میں اٹھ رہے تھے اور آج بھی علی کے چاہنے والے دشمنوں کے مقابلے میں اٹھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن ہے کہ یزیدیت چاہے جسمانی اور فوجی اعتبار سے کتنا مضبوط کیوں نہ ہو لیکن اللہ سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے. یزید نے یہ سوچا تھا کہ حسین کو کسی جنگل میں لا کے شہید کروا دوں گا اور دنیا کو کیا پتا کون حسین آئے تھے اور کون دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ کا بھی وعدہ تھا یزید جس زمین کو تو حسین کے لیے جنگل بنانا چاہتا ہے اگر میں نے مومنوں کے لیے جنت نہ بنایا تو میں بھی حسین کا خدا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد اجل فرجہم. تو مجلس حسین نسل بناتی ہے مجلس حسین فکروں کو بلند کرتی ہے مجلس حسین انسان کے مزاج کو بدل دیتی ہے. ایک ملاقات نے ہر کو ہر بنا دیا. کتنا اثر ہے. جناب زہیر ایک بار امام حسین سے ملے لشکر امام حسین مل گئے. وہب قلبی مجھے نہیں پتا وہب نے پوری زندگی نمازیں کتنی پڑھی شاید چند دن کا نمازی چند دن کا عابد لیکن آج ہر مومن و مسلم جناب وہب کو کیا کرتا ہے سلام کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آل محمد. یہ بچے ہیں کہہ رہے مولانا مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں شیعہ بننا چاہتے سامنے کھڑے ہو جائیں ادھر ادھر کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی طرح خدا توفیق دے لوگوں کو. یہ اثر مجلس امام حسین ہے. اس مکتب میں وہی آتا ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیعہ کی نشانی یہی ہے کہ شیعہ کیا ہوتا ہے عقل مند کا مولا دلیل فرما عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے. انگلش میں بولیں تو اس کی سلیکشن سے چلتا ہے اس کے چناو سے چلتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے. اب آپ کے سامنے 10 لوگ رکھے جائیں اور پوچھا جائے کہ کس کو چنو گے تو جو علی کو چنے گا وہی سب سے زیادہ کیا ہے عقل مند ہے. اور میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں اگر کوئی کہہ دینا کہ امیر المومنین کو چھوڑ دو
آپ شیعہ پہلا نہیں مانو، چوتھا مانو، تو میں کہتا ہوں یہ مکتب ہمیں ضد نہیں سکھاتا، جھگڑا نہیں سکھاتا۔ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، کس سے بات کیا کرو؟ دلیل سے بات کیا کرو۔ اگر کوئی کہہ بھی دینا چھوڑ دو کو جناب ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ اگر بہتر کو چھوڑ رہے ہو تو اس سے بہتر کا انتخاب کرو۔ تو اگر میں علی کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر کسی ایسے کو لاؤ جو حسب میں علی سے بہتر ہو۔ کوئی ایسا لاؤ جو نسب میں علی سے بہتر ہو، شجاعت میں علی سے بہتر ہو، جس کے بچے علی کے بچے جیسے، جس کی زوجہ علی کی زوجہ جیسی۔ تو دنیا اس کو چیلنج دو کہ جناب جاؤ شجاعت میں علی سے بہتر لاؤ، سخاوت میں علی سے بہتر لاؤ، علم میں علی سے بہتر لاؤ، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ اسے چیلنج دیں گے، جائے گا، آئے گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر اہل حق ہوگا تو آ کر کہے گا کہ میں نے بھی علی کو پہلا ماننا ہے، کیونکہ علی سے بہتر مجھے کوئی ملا نہیں ہے۔ تو مقتد یہ آپ کا ذہن بناتا ہے۔ کانسیپٹ آف ولایت یہی ہے کہ بہتر سے بہتر کا چناؤ کرو۔ وہ امام بھی ہو تو بہتر سے بہتر، وہ بچے کا نام بھی ہو تو بہتر سے بہتر۔ تو اللہ ان جوانوں کو توفیق دے اور انشاءاللہ سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی مزید ان کو توفیق دے۔ بس ان کو کلمہ پڑھائیں گے، پھر آپ صلوات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل وأولادہ المعصومین معصومین حجج اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ان کو توفیق یا صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بیٹھ جائیں اس میں۔ تو یہ مکتب انسان کی فکر بناتا ہے۔ مکتب اہل بیت ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ہے ذکری مسلمان، ایک ہے فکری مسلمان۔ ذکری بھی اچھا ہے، لیکن وہ ذکری جس کے ساتھ ذکر کے ساتھ فکر بھی۔ آج پوری دنیا میں کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ذکری رکھا جائے۔ یہ اللہ ہو کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، لیکن جب دین پہ بات آئے، اسلام پہ بات آئے، تو میدان جنگ میں لڑنے والے بہت کم ملیں گے۔ اتنے لوگ کوفے میں تھے، امام حسین نے خط لکھے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کوئی کہتا تھا حسین ہم آپ کو صبر کی تلقین دیتے ہیں، کوئی کہتا تھا امام حسین میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں، میں اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور فرزند رسول کا سر کٹتا رہا، یہ کوفے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے۔ ہاں، کیا شمر ذکر نہیں کرتا تھا؟ کیا یزید ذکر نہیں کرتا تھا؟ کیا خوارج سے بہتر کوئی نمازی نہیں تھا؟ ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، دن رات نماز پڑھنے والے خوارج۔ عابد تو تھے، زاہد تو تھے، عقیدے کا فقدان تھا، عقیدے غلط تھے، آئیڈیالوجیز غلط تھیں۔ عبادت کرے، نماز پڑھے، لیکن علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ آپ کے امام حسین علیہ السلام مولا حسین مدینے میں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ بن عمرو عاص۔ عمرو عاص کون؟ سمجھیں مشیر اور وزیر معاویہ، جس کو آپ کہتے ہیں دا برین آف معاویہ، کہ مولا نے اس کی ذہانت کی بعض اوقات تعریف بھی کی ہے۔ بہت تیز آدمی، جو مختلف جنگوں میں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ جناب محمد ابن ابی بکر کو مصر میں شہید کروایا، جناب مالک اشتر سفر میں آ رہے تھے، ان کو زہر دلائی گئی، اور مصر کی حکومت امیر المومنین سے لے کے انہوں نے اپنے قبضے میں کی۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمرو عاص، امام حسین مسجد میں گئے، اس کے بیٹے نے امام حسین کو دیکھا، اپنے دوستوں رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا، اور ادب امام حسین میں کھڑا ہوا۔ دوستوں کو کہا کہ تجھے پتا ہے یہ جو مسجد میں آ رہا ہے کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہے۔ تو ان کے دوستوں میں سے ایک دوست نے اس کو طنز کیا، اس کا مذاق اڑایا کہ عبداللہ ایک طرف کہہ رہے ہو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، دوسری طرف اسی کے بابا کے مقابلے میں جنگ صفین میں تم کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہاری ذہنیت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف فضائل اہل بیت بھی پڑھو، دوسری طرف کئی جنگوں میں ان کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو عبداللہ عمرو عاص نے کہا کہ جناب وہ معاملہ الگ تھا، کیا سمجھ نہیں ہے؟ ایک طرف کہہ رہے ہو جنت کے جوانوں کے ساتھ، انہی کے مقابلے میں یہ بھی تو تھے جنگ میں۔ حضرت عباس 13 سال کے جنگ صفین میں، امام حسین ابن علی بھی ہیں، حسن ابن علی بھی ہیں، کہ انہی کے مقابلے میں تو لڑنے گیا۔
اور آج کہہ رہے جنت کے جوانوں کے سردار ہے. کہ وہ معاملہ الگ ہے. وہ کس طرح؟ کہ کیونکہ وہاں میرا باپ تھا اور قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والد کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے. لا بلا تقولوا لهما اف، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ وہاں میرا قصور نہیں، کیونکہ والد گیا تھا تو میں والد کی اطاعت میں تھا، اور جو والد کہتا ہے قرآن کہتا ہے والد کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اختلاف ہوا. انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں حسین بن علی کے پاس، پوچھتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا ہم صحیح کہہ رہے ہیں. امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ صفین میں آپ کے مقابلے میں آیا، مجبور تھا کیونکہ باپ نے کہا تھا. امام حسین نے فرمایا غلط کہہ رہا ہے، اس نے قرآن پڑھا تو ہے پر سمجھا نہیں ہے. کہ مولا کیا مت؟ فرمایا لا معصیت فی طاعت اللہ، اللہ کی مخلوق کی اطاعت خدا کی معصیت میں نہیں کی جاتی. باپ کی اطاعت واجب ہے، پر اگر وہ اطاعت اللہ کے مقابلے میں آ جائے، اگر وہ اطاعت ولی خدا کے مقابلے میں آ جائے، کہ خدا نے اگر کسی معصوم کو ولایت دی ہے اور اگر معصوم کہیں اور کھڑا رہے، تمہارا باپ کہیں اور کھڑا رہے، تو وہاں باپ کی نہیں سننی، وہاں وقت کے امام کی بات سننی ہے.